اللہ رب العزت بھی یہی چاہتے ہیں کہ میرے بندے مجھے یاد رکھیں، اور اللہ تعالیٰ کا ہم پر بہت بڑا حق ہے، وہ ہمارے خالق ہیں، ہمارے مالک ہیں، انہوں نے ہمیں نعمتوں سے نوازا ہے، ان سے محبت کرنا ہمارے اوپر فرض ہے۔ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، احب اللہ، اللہ سے محبت کرو، لما یغزوکم من نعمہ، کہ اس نے تمہیں کھانے کو کیا کیا نعمتیں عطا فرمائی ہیں۔ تو ہم اللہ کا شکر ادا کریں کہ اللہ رب العزت نے ہمیں کن کن نعمتوں سے نوازا ہے۔ اور نبی علیہ السلام نے ایک دوسری جگہ ارشاد فرمایا، احب اللہ بکل قلوبکم، تم اپنے پورے دل سے اللہ سے محبت کرو، یعنی ایسے نہیں کہ اس دل کے ٹکڑے کئی ہوئے، کوئی یہاں گرا کوئی وہاں گرا۔ اللہ تعالیٰ اس کو پسند نہیں فرماتے۔ وہ یہ چاہتے ہیں کہ اے میرے بندے، یہ دل میرا گھر ہے، اس گھر کو میرے لیے وقف کر دو۔ تو دل ایک ہے اور ایک ہی کے لیے ہے، دل ایک ہے اور ایک ہی کے لیے ہے۔ اللہ تعالیٰ دلوں کے بیوپاری ہیں، بندے سے دل مانگتے ہیں، اے میرے بندے تم اپنا دل مجھے دے دو۔ یہی تو فرق ہے اللہ کی محبت میں اور نفسانی شیطانی محبتوں میں، کہ نفسانی شیطانی محبتوں میں لوگ یہ کہتے ہیں کہ جسم ہمارے پاس ہو، دل چاہے جہاں مرضی ہو اس کا، اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میرے بندے دل تمہارا میرے ساتھ ہو، جسم جہاں مرضی ہو، مسجد میں ہے تب بھی میں خوش ہوں، بازار میں ہے تب بھی خوش ہوں، دل میرے پاس ہونا چاہیے۔ تو اللہ تعالیٰ بندے سے دل چاہتے ہیں کہ ہم اپنے دل میں ہر وقت اللہ کو یاد کریں۔ چنانچہ ہمارے مشائخ اس پر محنت کرواتے ہیں کہ انسان ذکر اتنا زیادہ کرے کہ اللہ کی یاد دل میں بس جائے۔ شروع میں انسان کے اندر غفلت ہوتی ہے، مگر ذکر پر محنت کرنے سے آہستہ آہستہ یہ غفلت ختم ہو جاتی ہے اور انسان کے دل میں اللہ تعالیٰ کی یاد آ جاتی ہے۔ محنت کرنی پڑتی ہے، خود بخود یاد نہیں آتی، یاد کرنا پڑتا ہے، اپنے آپ کو اس پر مجبور کرنا پڑتا ہے۔ اسی لیے مبتدی کے لیے ذکر دوا کی مانند ہے اور منتہی کے لیے ذکر غذا کی مانند ہے۔ آپ غور کریں، دوا پینی مشکل ہوتی ہے، گھروں میں ہم عورتوں بچوں کو دیکھتے ہیں کہ دوائی کا سیرپ منگا لیں گے مگر پئیں گے نہیں، ان کو پینا مشکل نظر آتا ہے، کڑوا ہوتا ہے، ذائقہ برا ہوتا ہے۔ تو دوا پینے سے دل گھبراتا ہے ان کا، لیکن غذا کھانے کو جی چاہتا ہے۔ آئس کریم کا نام لو، دیکھو عورت کے چہرے پہ مسکراہٹ آ جائے گی کہ خاوند مجھے آئس کریم کھلانے لے جا رہا ہے۔ بچے کو کہہ دو تو بچہ اچھل پڑے گا، مجھے آئس کریم مل رہی ہے۔ تو مبتدی کے لیے ذکر دوا کی مانند ہے، منتہی کے لیے ذکر غذا کی مانند ہے۔ جب ایک دفعہ ذکر جڑ پکڑ لیتا ہے نا دل میں، پھر انسان کو مزہ آ جاتا ہے، لطف آ جاتا ہے، پھر دل چاہتا ہے۔ آپ نے دیکھا کہ انسان کو بھوک جب لگتی ہے تو خود بخود وہ کھانا تلاش کرتا ہے، کوئی نہ دینے والا ہو تو خود اٹھ کے کھانا ڈھونڈتا ہے، اور جیسا بھی ملے ٹھنڈا گرم وہ کھا لیتا ہے۔ اس لیے کہتے ہیں کہ پیٹ کی گھڑی دنیا میں سب سے صحیح ٹائم دینے والی گھڑی ہے، اپنے وقت پہ الارم لگا دیتی ہے۔ تو جس طرح بھوک کا الارم پیٹ لگا دیتا ہے، اسی طرح دل انسان کے لیے ذکر کا الارم لگا دیتا ہے۔ انسان اللہ تعالیٰ کو مس کرتا ہے، اداس ہوتا ہے، اور اللہ کی یاد میں بیٹھنے کے سوا اس کو چارہ ہی نہیں ہوتا۔ چنانچہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی ارشاد فرمایا کہ ہمیں چاہیے ہم اللہ کو یاد رکھیں اور اللہ سے غافل نہ ہوں۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَلَا تَكُن مِّنَ الْغَافِلِينَ، کہ آپ غفلت کرنے والوں میں سے نہ ہوئیے۔ اور ایک جگہ فرمایا وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا،
اس کی اطاعت مت کیجیے جس کے دل کو ہم نے اپنی یاد سے غافل کر دیا. نہ خود غافل ہونا ہے نہ غافل کے پیچھے چلنا ہے. دل میں خود بھی اللہ کی یاد ہو اور ہم ان کی اتباع کریں جن کے دل اللہ کی یاد میں ہر وقت جو ہے وہ مشغول رہتے ہیں. یہ اہم چیز ہے. حدیث پاک میں ہے نبی اسلام نے ارشاد فرمایا القلوب اوعیۃ وبعضها اوعى من بعض کہ دل برتنوں کی مانند ہے. فَإِذَا سَأَلْتُمُ اللَّهَ جب تم اللہ سے دعا مانگو ایھا الناس اے انسانو فَاسْأَلُوهُ وَأَنْتُمْ مُوقِنُونَ بِالْإِجَابَةِ تو اللہ سے اس طرح مانگو کہ تمہارے دل میں دعا کی قبولیت کا یقین ہو. یہ جو ہوتا ہے نا مضطرب ہو کہ اس طرح سے مانگنا کہ کنفیوزڈ ہو پتہ نہیں دعا قبول ہوئی یا نہیں ہوئی، اللہ کو یہ پسند نہیں ہے. اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ دعا مانگو تو تمہارے دل کے اندر یقین ہونا چاہیے، تمہارے دل کے اندر اعتماد ہونا چاہیے کہ میں دعا مانگ رہا ہوں اللہ قبول فرمائیں گے. مگر نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا فَإِنَّ اللَّهَ لَا يَسْتَجِيبُ لِعَبْدٍ دَعَاهُ عَنْ ظَهْرِ قَلْبٍ غَافِلٍ کہ جو بندہ غافل دل سے دعا مانگتا ہے اللہ اس بندے کی دعا کو قبول نہیں کرتے. ایسی دعا کیسے قبول ہوگی کہ زبان سے الفاظ نکل رہے ہیں اور دل غافل ہے اللہ سے. بر زباں تسبیح در دل گاؤ خر این چنی تسبیح کے دار دسر. زبان پہ تسبیح ہو اور دل کے اندر گاؤ خر ہو یعنی غیر اللہ کے خیالات ہوں تو ایسی تسبیح کا بھلا پھر کیا اثر ہو سکتا ہے. تو ہمارے دل میں اللہ کی یاد ہو، دل میں اللہ کی محبت موجزن ہو اور اللہ تعالیٰ کی یاد دل میں ہو. چنانچہ نبی علیہ السلام نے اپنی ازواج کو فرمایا علیکن بالتسبیح والتحلیل والتقدیس کہ تم بیٹھے بیٹھے سبحان اللہ پڑھا کرو، الحمدللہ پڑھا کرو، لا الہ الا اللہ پڑھا کرو اور انگلیوں پر ان کو گنا کرو. اور اگر تم اللہ سے غافل ہو جاؤ گی ولا تغفلن فتنسین الرحمہ اگر تم اللہ سے غافل ہو جاؤ گی تو رحمت سے محروم کر دی جاؤ گی. تو جو انسان اللہ تعالیٰ کی یاد سے غفلت برتتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے محروم کر دیا جاتا ہے. نبی اسلام نے ارشاد فرمایا من سکن البادیہ جفا کہ جو دیہات میں رہتا ہے وہ بہت سخت دل ہوتا ہے، وہ سخت طبیعت کا ہوتا ہے. ومن اتبع الصید غفلا جو شکار کرنے کے لیے پرندے کے پیچھے چلا وہ غافل ہو گیا. عام طور پہ شکار میں لگ کے انسان کو ذکر یاد نہیں رہتا تو غفلت ہو جاتی ہے. ومن اطاع السلطان افتتنا اور جو حاکم کے دروازے پر آیا وہ فتنے میں پڑ گیا. تو اس کا مطلب کہ ہم ایسے کام نہ کریں جو ہمیں غافل کر دیں. اب آج کل کے زمانے میں یہ سیل فون غفلت کا بڑا سبب ہے، انٹرنیٹ غفلت کا بڑا سبب. نوجوان انٹرنیٹ پر بیٹھتے ہیں تو گھنٹوں بیٹھتے ہیں، نماز یاد ہی نہیں ہوتی. اللہ اکبر کبیرہ، گھنٹوں گزر جاتے ہیں غفلت میں. بلکہ ویڈیو گیمز ایسی ہیں کہ بچوں کو وقت گزرنے کا احساس ہی نہیں ہوتا. ایک صاحب بتانے لگے کہ ایک ویڈیو گیم ایسی ہے کہ جس کے کھیلنے میں 10-12 گھنٹے لگتے ہیں تو جو نوجوان وہ گیم کھیلنے بیٹھتے ہیں وہ ڈائپر پہن کے باندھتے ہیں تاکہ درمیان میں قضائے حاجت کے لیے بھی نہ اٹھنا پڑے. ایسی گیمیں بنا دی گئی ہیں. اب جو قضائے حاجت کے لیے بھی نہیں اٹھے گا وہ نماز کے لیے کہاں اٹھے گا. تو ایسے کام کہ جو انسان کو اتنا غافل کر دیں کہ انسان فرائض کو چھوڑ بیٹھے، نماز سے غافل ہو، اللہ کی یاد سے غافل ہو، ایسے کام حرام ہوتے ہیں. بعض لوگوں کو گیمز دیکھنے کا شوق ہوتا ہے،
مگر یہ شوق اتنا نہیں ہونا چاہیے کہ اس کی وجہ سے نمازیں قضا ہو جائیں. چنانچہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بتلایا کہ اگر کوئی بندہ رات کو سونا چاہے تو وہ قرآن مجید کی تلاوت کرے. چنانچہ سونے سے پہلے سورہ ملک کی تلاوت کرنا یہ سنت عمل ہے. نوجوانوں کو چاہیے کہ روزانہ سونے سے پہلے سورہ ملک کو پڑھا کریں. فرمایا من قرأ 10 آیات فی لیلۃ لم یکتب من الغافلین. جو بندہ رات کے اوقات میں 10 آیتوں کی تلاوت کر لے اللہ کے دفتر میں وہ غافلین میں نہیں لکھا جاتا. تو یہ کتنی اہم بات ہے رات کے وقت تلاوت کا کرنا. ومن قرأ 100 آیۃ کتب من القانتین. اور جو بندہ رات کو 100 آیات کی تلاوت کر لے وہ اللہ تعالیٰ اس کو قانتین میں لکھتے ہیں. بی بی مریم قانتین میں تھی. قرآن مجید میں گواہی ہے وَقَانَتْ مِنَ الْقَانِتِينَ. تو قرآن مجید کی تلاوت کرنے سے انسان غافلین کے زمرے سے نکل جاتا ہے. چنانچہ انسان غافل ہوگا تو شیطان اس کا دوست ہوگا, اس کا ساتھی ہوگا, اور اگر ذاکر ہوگا تو اللہ اس کا ساتھی ہوگا, اللہ اس کے ساتھ ہوں گے. حدیث مبارکہ میں ہے اذا دخل الرجل بیتہ فذکر اللہ عند دخولہ. جب کوئی بندہ اپنے گھر میں داخل ہونے لگتا ہے اور داخل ہوتے ہوئے وہ گھر میں داخل ہونے کی دعا پڑھتا ہے. وعند طعامہ, اور گھر جا کر جب کھانا کھاتا ہے کھانے کے وقت دعا پڑھتا ہے. قال الشیطان, شیطان کہتا ہے لا مبیت لکم ولا عشاء. نہ ہمارے لیے یہاں ٹھہرنے کی جگہ ہے نہ کوئی کھانا ہے یہاں پر ہمارے لیے. وَإِذَا دَخَلَ فَلَمْ يَذْكُرِ اللَّهَ, اور اگر وہ داخل ہو اور اللہ کا ذکر نہ کرے عند دخولہ, گھر میں داخل ہوتے ہوئے. قال الشیطان, شیطان کہتا ہے ادرکتم المبیت, مبیت کہ ہمیں ٹھکانہ مل گیا. وَإِذَا لَمْ يَذْكُرِ اللَّهَ عِنْدَ طَعَامِهِ, اور اگر وہ دسترخوان پر بیٹھتے ہوئے کھانے کی دعا نہ پڑھے. قال ادرکتم المبیت والعشاء, ہمیں ٹھکانہ بھی مل گیا اور کھانا بھی مل گیا. اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم شیطان کو اپنے گھر میں داخل کرتے ہیں, یہ ہمارے اوپر ہے. ہم اگر مسنون دعاؤں کا اہتمام کریں, گھر میں داخل ہوتے ہوئے نکلتے ہوئے دعا پڑھیں, کھانا کھاتے ہوئے دعا پڑھیں, تو اللہ تعالیٰ شیطان کو ہمارے گھروں میں داخل ہی نہیں ہونے دیں گے. اب اگر دعائیں پڑھنی یاد ہی نہیں ہوتی, ہم کیوں شکوہ کرتے ہیں کہ اولاد نافرمان بن گئی, بیٹی نافرمان بن گئی. بھئی شیطان کو تو ہم گھر میں خود لے کے آ گئے, جب وہ آئے گا تو وہ گھر والوں کو گناہوں کے اوپر ہی اکسائے گا. تو جو لوگ چاہتے ہیں کہ گھر میں تقوی کی زندگی ہو, نیکی کی زندگی ہو, اولاد تقوی پرہیزگاری کی زندگی گزارے, وہ ان مسنون دعاؤں کا بہت اہتمام کریں تاکہ ان کی برکت سے اللہ تعالی ہمیں اور ہماری اولادوں کو معصیت کی ذلت سے محفوظ فرما لے. اور جس مجلس میں ہم بیٹھیں اس میں اللہ کا تذکرہ ضرور کریں. حدیث مبارکہ ہے من قعد مقعدا لم یذکر اللہ فی کانت علیہ من اللہ تیرۃ. جو بندہ کسی مجلس میں بیٹھا اور اس میں اللہ کا ذکر نہیں کیا تو یہ مجلس اس بندے کے لیے حسرت کا سبب بنے گی. ایک حدیث مبارکہ میں ہے لن یتحسر اہل الجنہ, جنت میں جنتیوں کو کوئی افسوس نہیں ہوگا, کوئی حسرت نہیں ہوگی, الا علی ساعۃ, اس گھڑی پر افسد ہوگی جس گھڑی میں انہوں نے دنیا میں اللہ کا ذکر نہیں کیا ہوگا. اس کا مطلب کہ جو لمحے غفلت میں گزر جائیں گے جنت میں جا کے بھی انسان کو اس پر افسوس ہوگا. اہم بات سوچنے کی یہ ہے کہ عام طور پہ جب انسان خوش ہوتا ہے نا اس وقت اس کو غم یاد نہیں آتے کیونکہ وہ خوش ہوتا ہے, اور خوشی بھی جنت کی, تو وہاں انسان کی خوشی کتنی کامل ہوگی. اس کامل خوشی میں بھی جو چیز انسان کو حسرت دلائے
وہ کتنی بڑی جو ہے وہ محرومی کی بات ہوگی کہ جنت میں جا کے بھی انسان حسرت کرے گا، کاش دنیا کے یہ لمحے میں نے غفلت میں کیوں گزارے، میں نے ان میں بھی اللہ کا ذکر کیا ہوتا۔ اور جو بندہ رات تہجد میں سو جائے اور تلاوت نہ کر سکے، شریعت کا یہ حسن ہے کہ شریعت نے اس کے لیے کمپنسیشن بتا دی، فرمایا کہ اگر تھکا ہوا تھا یا کوئی اور عذر ایسا بن گیا کہ رات اٹھنا چاہتا تھا نہیں اٹھ سکا، تو اب یہ تہجد سے 100% محروم نہیں ہوا۔ جب صبح اٹھے فقرأ ما بین صلاۃ الفجر و صلاۃ الظہر، اور فجر اور ظہر کے درمیان وہ قرآن مجید کی تلاوت کر لے، کتب لہ کانما قرأ من اللیل، لکھا جائے گا کہ اس بندے نے رات تہجد میں یہ قرآن مجید کی تلاوت کی ہے۔ تو اللہ رب العزت کتنے کریم ہیں، اپنے بندے کو محروم نہیں دیکھنا چاہتے۔ فرماتے ہیں تم بندے ہو، ہمیں تمہاری کمزوریوں کا پتہ ہے، اگر کبھی ایسا ہو بھی جائے تو تم دوسرے وقت میں اگر پڑھ لو گے تو ہم تمہیں اس محرومی سے بچا لیں گے۔ چنانچہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں لا سبیل للغافل عن الذکر الی مقام الاحسان، کہ جو بندہ مقام احسان پر پہنچنا چاہتا ہے اس کے لیے ذکر کے سوا کوئی اور ذریعہ نہیں ہے، راستہ نہیں ہے۔ ایسا ہی ہے کہ جیسے بیٹھا ہوا بندہ جب تک چلے گا نہیں اس وقت تک گھر نہیں پہنچ سکتا، تو جس طرح بیٹھا ہوا بندہ چلے بغیر گھر نہیں پہنچ سکتا، اسی طرح جو بندہ غفلت میں پڑا ہے وہ ذکر کے بغیر احسان کی منزل تک نہیں پہنچ سکتا۔ فرماتے ہیں علی قدر غفلت العبد عن الذکر یکون بعدہ عن اللہ، کہ بندے کے ذکر سے غافل ہونے کے مقدار کے برابر اس کا اللہ سے بعد ہوتا ہے، دوری ہوتی ہے۔ زیادہ غافل ہے تو اللہ سے زیادہ دور ہے، اور کم غافل ہے تو اللہ تعالیٰ سے یعنی کم دور ہے۔ اب ہم سوچیں، نہ معمولات کا وقت ملتا ہے، نہ ہم وقوف قلبی کا خیال رکھ پاتے ہیں، تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ تعالیٰ سے دوری ہے ابھی، تو یہ تو بڑی خطرے کی بات ہے۔ تو آج کی اس مجلس میں ہم اپنے دل میں یہ پکا عہد کریں کہ ہم اپنے اللہ کو ہر لمحے یاد کریں گے، اور جب دعا مانگیں گے اور کوشش کریں گے تو اللہ تعالیٰ اس کو ہمارے لیے آسان فرما دیں گے۔ ہمارے مشائخ نے کہا جو دم غافل سو دم کافر، جو سانس غفلت میں گزر گیا یوں سمجھ لو کہ وہ سانس کفر کی حالت میں گزر گیا، کہ ہم اللہ سے غافل تھے۔ فرماتے ہیں کہ ان حجاب الحیبۃ للہ عز وجل رقیق فی قلب الغافل، جو قلب غافل ہوتا ہے اس کے اوپر اللہ کے بارے میں ایک حجاب آ جاتا ہے، ایک پردہ آ جاتا ہے، تو غافل قلب اللہ رب العزت کے انوارات کا مشاہدہ نہیں کر سکتا۔ فرماتے ہیں ان الغافل بینہ و بین اللہ عز وجل وحشۃ لا تزول الا بالذکر، بندے اور اللہ کے درمیان ایک وحشت، ایک اجنبیت ہوتی ہے، وہ نہیں ختم ہوتی جب تک کہ وہ بندہ ذکر کی کثرت نہ کرے۔ ذکر کی کثرت کرے گا تو وحشت ختم ہو جائے گی، انس اور پیار ہو جائے گا، اور اگر ذکر نہیں کرے گا تو یہ دوری رہے گی۔ فرماتے ہیں ان مجالس الذکر مجالس الملائکہ، جو ذکر کی مجالس ہوتی ہیں وہ ملائکہ کی مجالس ہوتی ہیں، وہ مجالس الغفلت مجالس الشیطان، اور جو غفلت کی مجلسیں ہوتی ہیں وہ شیطان کی مجالس ہوتی ہیں۔ غفلت کے بہت سارے نقصانات ہیں۔ انہا تجلب الشیطان و تسخط الرحمن، کہ غافل بندے کے ساتھ شیطان لگا ہوتا ہے اور رحمان اس بندے سے ناراض ہوتے ہیں جو غافل ہوتا ہے۔
پھر ایسا بندہ جو غافل ہوتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے دل میں ہم اور غم کو ڈال دیتے ہیں، وہ پریشان ہوتا ہے۔ آپ دیکھیں کتنے لوگ ہیں پریشانی، بھائی کیوں پریشانی؟ جی مجھے بھی نہیں پتا، مگر میرا دل پریشان ہے۔ وجہ بھی نہیں ہوتی، دل بھی پریشان ہوتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر یہ ذکر کرتے تو دل کو سکون ملتا، نہ دنیا سے، نہ دولت سے، نہ گھر آباد کرنے سے، تسلی دل کو ہوتی ہے خدا کو یاد کرنے سے۔ تو دل کو سکون تو اللہ کی یاد سے ملتا ہے نا۔ جب دل میں اللہ کی یاد نہیں ہوگی تو دل میں پریشانیاں ہوں گی۔ پھر جس دل میں اللہ کا ذکر نہیں ہوتا اس میں وساوس اور شکوک و شبہات جنم لے لیتے ہیں۔ اس کی مثال یوں سمجھ لیں کہ اگر کمرے میں روشنی نہ ہو تو کاکروچ اور کیڑے مکوڑے اس کمرے میں نکل کے پھرنا شروع کر دیتے ہیں، جیسے ہی روشنی آئے سب بھاگ جاتے ہیں۔ جب تک دل میں ذکر کا اجالا رہتا ہے نہ شکوک و شبہات آتے ہیں اور نہ انسان کے دل میں وساوس آتے ہیں۔ جیسے ہی انسان غافل ہوا شکوک و شبہات نے جنم لینا شروع کر دیا اور انسان کا دل وساوس سے بھر جاتا ہے۔ جیسا دل جو اللہ سے غافل ہوتا ہے تو معرفت کا دروازہ اس کے اوپر بند کر دیا جاتا ہے۔ ایسا بندہ جو اللہ سے غافل ہوتا ہے وہ اللہ سے دور کر دیا جاتا ہے۔ چنانچہ جو لوگ غافل ہوتے ہیں وہ ہلاک ہونے والوں میں سے ہوتے ہیں۔ قرآن مجید کی آیت سنیے، اللہ فرماتے ہیں فانتقمنا منہم، ہم نے انتقام لیا ان لوگوں سے، یعنی جو غافل تھے ہم نے ان سے انتقام لیا۔ فانتقمنا منہم فاغرقناہم فی الیم بانہم کذبوا بآیاتنا وکانوا عنہا غافلین، انہوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا اور وہ غافل تھے۔ تو غافل لوگوں سے اللہ تعالیٰ انتقام لیتے ہیں۔ پھر جو بندہ غافل ہوتا ہے اللہ اس کے دل پہ مہر لگا دیتے ہیں۔ فرمایا صم بکم عمی فہم لا یرجعون، ایسا بندہ جو غافل ہوتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کی نشانیوں کو جھٹلاتا ہے۔ وَإِن يَرَوْا سَبِيلَ الْغَيِّ يَتَّخِذُوهُ سَبِيلًا ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَكَانُوا عَنْهَا غَافِلِينَ۔ اس لیے قرآن مجید میں فرمایا گیا کہ ہم اللہ رب العزت کو صبح و شام یاد کریں اور غفلت والوں میں سے نہ ہوں۔ وَاذْكُر رَبَّكَ فِي نَفْسِكَ تضرعا وخیفتا ودون الجہر من القول بالغدو والآصال ولا تکن من الغافلین۔ یہ ولا تکن من الغافلین کیوں کہا؟ کہ یہی نہ سمجھ لیں کہ بس صبح کے وقت چند منٹ یاد کرنا ہے اور شام کے وقت چند منٹ یاد کرنا ہے۔ فرمایا نہیں، صبح شام تو کرنا ہی ہے، درمیان کا جو وقت ہے نا ولا تکن من الغافلین، اس میں بھی غفلت والوں میں نہیں ہونا۔ تو یہ ولا تکن من الغافلین ہمارے وقوف قلبی کے اوپر شاہد عدل ہے، پکی دلیل ہے۔ ہمارے مشائخ اس لیے کہتے ہیں کہ ہر لمحے اپنے اللہ کو یاد کرو۔ قرآن مجید میں ہے کہ والذین هم عن آیاتنا غافلون، وہ لوگ جو ہماری آیتوں سے غافل تھے، اولئک مأواہم النار بما کانوا یکسبون، یہ وہ لوگ ہوں گے جن کا ٹھکانہ جہنم ہوگا، یعنی غافل لوگوں کو اللہ تعالیٰ جہنم میں ڈالیں گے۔ اس لیے غافل بندے پر اللہ تعالیٰ خیر کے دروازوں کو بند کر دیتے ہیں۔ فرمایا اولئک الذین طبع اللہ علی قلوبہم وسمعہم وابصارہم واولئک ھم الغافلون۔ اس لیے قیامت کے دن ان لوگوں کو جو اللہ سے غافل رہتے ہوں گے بہت حسرت ہوگی۔ فرمایا وَأَنذِرْهُمْ يَوْمَ الْحَسْرَةِ إِذْ قُضِيَ الْأَمْرُ وَهُمْ فِي غَفْلَةٍ وَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ۔
ایسے لوگ جو اللہ سے غافل رہتے ہیں، فرمایا یعلمون ظاہرا من الحیات الدنیا وہم عن الآخرۃ ہم غافلون، کہ دنیا کے بارے میں تو بڑا جانتے ہیں، ان کے دماغ دنیا کے کاموں میں بڑا چلتے ہیں، لیکن آخرت کے معاملے میں کہتے ہیں جی کہ ہم کیا کریں، بس ہمیں یاد نہ رہا۔ اس لیے کہ محبت میں کمی ہے نا، اگر اللہ کی محبت شدت کے ساتھ ہوتی تو پھر کبھی بھی ہم اللہ تعالیٰ کو نہ بھولتے۔ قیامت کے دن ایسے بندے کو جب سزا دی جائے گی تو کہا جائے گا لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد، تو آنکھوں سے پردہ ہٹا دیا جائے گا کہ تو دنیا کے اندر غفلت میں رہنے والوں میں سے تھا۔ اب غفلت کی کچھ علامات ہوتی ہیں، ہم اپنی زندگیوں میں دیکھیں کہ ہمارے اندر وہ علامات ہیں یا نہیں ہیں۔ پہلی علامت التکاسل عن الطاعات، جس بندے کا دل اللہ سے غافل ہوتا ہے عبادت میں سستی کرتا ہے، چنانچہ تہجد میں سستی، معمولات میں سستی، تلاوت میں سستی۔ ایک جگہ ایک حافظ قرآن تھے، بیعت ہوئے اور بعد میں کہنے لگے کہ حضرت میں حافظ قرآن تھا اور پچھلے 13 سالوں میں میں نے ایک مرتبہ بھی قرآن پاک نہیں پڑھا، 13 سالوں میں ایک مرتبہ بھی قرآن پاک مکمل نہیں پڑھا، ایسی غفلت تھی۔ حافظ قرآن ہو کر بھی اتنا اللہ تعالی سے دوری اور وحشت تھی اس بندے کے دل میں۔ تو عبادات کے اندر سستی آ جاتی ہے غفلت کی وجہ سے۔ اس لیے نبی علیہ السلام نے فرمایا ان اسفل الصلاۃ علی المنافقین صلاۃ العشاء وصلاۃ الفجر، فجر اور عشاء کی نماز منافقوں کے اوپر بھاری ہوتی ہے، چنانچہ کچھ لوگوں کے لیے عشاء مشکل ہوتی ہے، تھکے ہوئے آتے ہیں، ابھی پڑھتے ہیں اور سو جاتے ہیں، اور کچھ ایسے ہوتے ہیں کہ جو دیر سے سوتے ہیں ان کے لیے فجر میں اٹھنا مشکل۔ یہ عجیب بات ہے کہ باقی زندگی شریعت کے مطابق بھی ہوتی ہے، مگر ذکر کی کمی کی وجہ سے فرض نمازیں قضا ہوتی ہیں۔ اس سے بڑی اور سزا کیا ہو سکتی ہے کہ انسان فرض نماز میں بھی نماز کے لیے حاضر نہ ہو؟ تو یہ غفلت کی دلیل ہے۔ دوسری علامت استصغار المحرمات، کہ جو بندہ غافل ہوتا ہے گناہ اس کی نظر میں چھوٹے ہو جاتے ہیں، وہ بڑے بڑے گناہ کر لیتا ہے اور ان کو چھوٹا سمجھتا ہے۔ مومن کا یہ حال کہ اگر چھوٹا سا بھی گناہ کرے تو وہ یوں سمجھتا ہے کہ ایک پہاڑ تھا جو میرے سر کے اوپر آ گیا ہے، کسی وقت بھی میرے سر پہ گر سکتا ہے، وہ ایسے ڈرتا ہے۔ اور جو منافق ہوتا ہے وہ یہ سمجھتا ہے کہ مکھی بیٹھی تھی اور میں نے مکھی کو اڑا دیا۔ تیسری بات الف المعصیت و محبتها، ایک علامت یہ کہ گناہوں سے محبت ہوتی ہے اس کے دل میں، موسیقی سننے کا شوق، ڈرامے دیکھنے کا شوق، غیر محرم کو دیکھنے کا شوق، یعنی اس کے دل میں گناہوں کی محبت آ جاتی ہے۔ اور ہمیں تو حالات جو بتاتے ہیں نوجوان کہ غیر محرم سے نفسانی شیطانی محبت کا تعلق جوڑنے کے لیے نفلیں پڑھتے ہیں۔ اللہ اکبر، کیا غفلت کی انتہا ہے۔ پتہ بھی ہے ان کو کہ یہ ناجائز تعلق ہے، اور اس ناجائز تعلق کو جوڑنے کے لیے نفل پڑھ کے دعا مانگ رہے ہیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ عمل ہمیں کفر تک پہنچا دے۔ پھر ایک علامت یہ کہ تضییع الوقت من غیر فائدہ، بے فائدہ کاموں میں ان کا وقت گزرتا رہتا ہے، چنانچہ نیک کاموں کے لیے ان کو فرصت نہیں ہوتی اور الٹے سیدھے کاموں کے لیے ان کے پاس بڑا وقت نکل آتا ہے۔ اسباب الغفلہ، غفلت کے اسباب کیا ہیں؟ سب سے پہلے الجہل باللہ تعالی، اللہ تعالی سے انسان جاہل ہوتا ہے،
نہ اس کی عظمتوں کو جانتا ہے، نہ اس کی کبریائی کو جانتا ہے، نہ اس کے احسانات کو جانتا ہے، اس لیے اللہ سے غافل ہوتا ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ کی صفات کا اس کو پتہ ہوتا تو یہ کبھی اللہ تعالیٰ سے غافل نہ ہوتا۔ پھر جو اعظم اسباب الغفلہ ہے وہ ہے المعاصی، کہ گناہوں کی وجہ سے انسان کے دل پر غفلت آ جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کلا بل ران علی قلوبہم ما کانوا یکسبون، کیوں نہیں، ان کی بدعمالیوں کی وجہ سے ان کے دل کے اوپر زنگ لگا دیا گیا۔ تو گناہوں کی وجہ سے دل پر زنگ لگا دیا جاتا ہے۔ پھر انسان خواہشات کی اتباع کرنے لگ جاتا ہے اور اس پر ہدایت کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں۔ اقترب للناس حسابهم وهم فی غفلۃ معرضون ما یأتیہم من ذکر من ربہم محدث الا استمعوہ وهم یلعبون لاہیۃ قلوبہم، دیکھا دل ان کے غافل ہیں۔ ایک سبب یہ بھی کہ صحبت الغافلین، غافلوں کی صحبت میں رہتے ہیں، نیکوں کی صحبت میں رہتے ہیں تو ان کے دل میں اللہ کی یاد ہوتی، اب چونکہ غافلوں کی صحبت میں رہتے ہیں تو ان کے دل بھی اللہ سے غافل ہو جاتے ہیں۔ اس لیے قیامت کے دن انسان ایسے غافل دوستوں سے اللہ کی پناہ مانگے گا، افسوس کرے گا یا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا لقد اضلنی عن الذکر بعد اذ جاءنی، اس نے مجھے اللہ کی یاد سے غافل کر دیا تھا۔ اور غفلت کا ایک سبب جمعہ کی نماز میں سستی کرنا، چنانچہ حدیث پاک میں ہے من ترک ثلاث جمع تہاونا بہا طبع اللہ علی قلبہ، جو بندہ 3 جمعے قضا کر دے سستی کی وجہ سے، اس کو معمولی سمجھے، اللہ تعالیٰ اس کے دل کے اوپر مہر لگا دیتے ہیں، دل کو اس کے تالا لگا دیتے ہیں۔ اور ایک سبب یہ بھی ہے غفلت کا کہ لوگ فرض نماز کی پابندی اور اہتمام نہیں کرتے۔ حدیث پاک میں ہے کہ اگر لوگ فرض نماز کی پابندی نہیں کریں گے لَيَخْتُمَنَّ اللَّهُ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ، اللہ تعالیٰ ان کے دلوں پر مہر لگا دیں گے، ثُمَّ لَيَكُونُنَّ مِنَ الْغَافِلِينَ، پھر وہ غافلوں میں سے ہو جائیں گے۔ اور ایک سبب یہ بھی ہے کہ انسان لمبی امیدیں باندھ لیتا ہے، ہاں میں نیک بنوں گا، حج پہ جاؤں گا تو سچی توبہ کر لوں گا، بھئی کیا پتا حج پہ جانا نصیب بھی ہو کہ نہ ہو، لمبی امیدیں، ٹالتا رہتا ہے اپنے کام کو۔ پھر ایک سبب جو غفلت کا ہے کثرت الضحک، کہ انسان زیادہ ہنسے۔ ہنسنا مسکرانا شرعاً جائز ہے، مگر کثرت کے ساتھ ہنسنا مسکرانا یہ غفلت کا سبب ہے۔ نبی الاسلام نے ارشاد فرمایا ولا تکثر الضحک، کہ تم کثرت سے مت ہنسو، فإن کثرت الضحک تمیت القلب، زیادہ ہنسنا انسان کے دل کو مردہ بنا دیتا ہے۔ پھر کثرت الکلام، جن کو زیادہ بولنے کی عادت ہوتی ہے ان کا دل بھی اللہ سے غافل رہتا ہے۔ اب اس غفلت کا کیا علاج ہے؟ پہلا علاج العلم، کہ انسان دین کا علم حاصل کرے تاکہ اس کو اچھی طرح کنسپٹ کلیئر ہو کہ اللہ کی یاد کتنی اہمیت رکھتی ہے۔ دوسرا ہے ذکر اللہ تعالی علی کل حال، ہر حال میں انسان اللہ تعالیٰ کو یاد کرے۔ جیسے ہمارے مشائخ فرماتے ہیں
کہ وقوف قلبی کا خیال کہ ہر لمحے اپنی توجہ دل کی طرف اور دل کی توجہ اللہ کی طرف. جب دل میں اللہ کی محبت ہوتی ہے تو پھر انسان ہر لمحے اللہ کو یاد کرتا ہے. وہ جن کا عشق صادق ہے وہ کب فریاد کرتے ہیں, لبوں پہ مہر خاموشی دلوں میں یاد کرتے ہیں. ان کے لب خاموش ہوتے ہیں لیکن ان کے دل اللہ کو یاد کر رہے ہوتے ہیں. گو میں رہا رہینے ستمہائے روزگار, لیکن تیرے خیال سے غافل نہیں رہا. جیسے بھی حالات ہوں بندہ اللہ سے غافل نہیں ہوتا, اللہ کی یاد دل میں رہتی ہے. پھر مجالس الذکر, ایسے ذکر کی مجالس میں آنے سے انسان کے اندر سے غفلت ختم ہو جاتی ہے. ایک مرتبہ صحابہ کرام بیٹھے ہوئے اللہ کو یاد کر رہے تھے. نبی علیہ السلام نے فرمایا اتانی جبرائیل میرے پاس آئے, فاخبرنی ان اللہ یباہی بکم الملائکہ, اللہ تعالیٰ نے جبرائیل علیہ السلام کو بھیجا ہے, انہوں نے آ کے بتایا کہ اللہ ملائکہ کے سامنے تمہیں پیش کر کے خوش ہو رہے ہیں. میرے بندوں کو دیکھو یہ مجھے یاد کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ کو اتنی خوشی ہوتی ہے بندے جب اللہ کو یاد کرتے ہیں. پھر قرآن مجید کی قرات کرنا. ابن قیم رحمۃ اللہ فرماتے ہیں القرآن و حیات القلوب, کہ قرآن انسان کے دل کی زندگی ہے. پھر التوبہ والاستغفار, توبہ اور استغفار کرنے سے بھی انسان کے دل سے غفلت ختم ہو جاتی ہے. اور چھٹا ہے دعا, کہ انسان نمازوں کے بعد, تہجد کے بعد, مجالس کے بعد دل کی گہرائیوں سے دعا کرے اور اللہ سے مانگے کہ اے اللہ مجھے غفلت کے عذاب سے نجات عطا فرما دیجئے اور مجھے اپنی یاد عطا فرما دیجئے. الصدقہ, جو انسان اللہ کے راستے میں صدقہ و خیرات کثرت کے ساتھ کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس بندے کو غفلت سے بچا لیتے ہیں. صدقہ انسان کے لیے غفلت کے عذاب سے بچنے کا سبب بن جاتا ہے. صیام التطوع, نفلی روزے رکھنا, جو مہینے کے 3 دن ہیں جن کو ایام بیض کہتے ہیں, وہ روزے رکھے, یا سوموار اور جمعرات کا روزہ رکھے, یا ہر آلٹرنیٹ ڈے پہ روزہ رکھے. یہ روزوں کی کثرت انسان کے دل سے غفلت کو ختم کر دیتی ہے. پھر فرمایا المراقبہ, کہ انسان مراقبہ کثرت سے کرے, اس سے بھی غفلت ختم ہو جاتی ہے. پھر دنیا میں زہد اختیار کرے. جتنا دنیا کے معاملات کو پھیلاتا چلا جائے گا اتنا پریشانیوں کو اپنے دل میں داخل کرتا جائے گا, اور جتنا زہد کی زندگی ہوگی اتنا دل اللہ کی یاد میں لگتا جائے گا. پھر الاکثار من ذکر الموت, موت کو کثرت سے یاد کرنا. جو انسان موت کو یاد رکھتا ہے وہ پھر اللہ سے غافل نہیں ہوتا. قبر کو یاد کرنا. سیدنا عثمان غنی لانو قبر کو دیکھتے تھے تو اتنا روتے تھے کہ داڑھی مبارک تر ہو جایا کرتی تھی. کسی نے پوچھا کہ حضرت قبر کو دیکھ کے اتنا کیوں روتے ہیں؟ فرمایا قبر آخرت کی منازل میں سے پہلی منزل ہے. جو قبر میں کامیاب ہو گیا وہ آگے بھی کامیاب ہو جائے گا, اور جو قبر میں پھنس گیا وہ قیامت کے دن بھی پھنسے گا. تو ہم قبر کو یاد کریں. از خدائے خیشتن غابل مباش, غافلانہ در رہے باطل مباش. یا الہی رحم کن بر ماہما,
افو کن جملہ گناہ ماں ہما، آج زیم و جرم ہا کرداب سے، نیز تمہارا غیر تو دیگرے، اے اللہ آپ کے سوا میرا کوئی دوسرا نہیں ہے، جو گناہ میں نے کیے ہیں اللہ میرے سب گناہوں کو معاف فرما دیجیے۔ حدیث مبارکہ میں ہے جو پرندہ غافل ہوتا ہے اس کو شکار کر لیا جاتا ہے، پرندہ اللہ سے غافل ہوا اس کو شکار کر لیا گیا۔ اور حدیث پاک میں ہے کہ میلے کپڑوں سے نماز نہیں پڑھنی چاہیے، کیوں کہ میلا کپڑا غافل ہو جاتا ہے، دھلا ہوا صاف کپڑا اللہ کا ذکر کر رہا ہوتا ہے اور میلا کپڑا اللہ سے غافل ہو جاتا ہے۔ اگر میلے کپڑے سے کی ہوئی عبادت بھی پسند نہیں تو میلے دل سے کی ہوئی عبادت اللہ کو کہاں پسند ہوگی؟ کپڑے کا داغ برا نہیں ہوتا، دل کا داغ زیادہ برا ہوتا ہے، اور ہمیں آج دل کے داغ دھونے کی تو فرصت ہی نہیں ہوتی۔ نفس اور شیطان ہے خنجر در بغل، وار ہونے کو ہے اے غافل سنبھل، پڑ نہ جائے دین و ایمان میں خلل، باز آ ہاں باز آ اے بے عمل۔ انسان کے جیب میں رقم ہونا، ذرا غفلت کرے تو جیب کٹ جاتی ہے، تو جیب میں پیسے تھے تو جیب کترے نے جیب کاٹ لی۔ انسان اللہ سے غافل ہوتا ہے، شیطان اس کے ایمان پہ ڈاکہ مار لیتا ہے، اس کو ایمان سے محروم کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ اسی لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ رب العزت کو کثرت سے یاد کریں، وقوف قلبی کا خوب لحاظ رکھیں تاکہ ہماری زندگی سے غفلت ہی ختم ہو جائے۔ حضرت مجذوب رحمۃ اللہ علیہ نے کیا اچھے اشعار فرمائے ہیں، یاد میں تیری سب کو بھلا دوں کوئی نہ مجھ کو یاد رہے، یاد میں تیری سب کو بھلا دوں کوئی نہ مجھ کو یاد رہے، تجھ پر سب گھر بار لٹا دوں خانہ دل آباد رہے۔ میرے دل کا جو گھر ہے نا یہ آباد ہو جائے، سب خوشیوں کو آگ لگا دوں غم سے تیرے دل شاد رہے، سب کو نظر سے اپنی گرا دوں تجھ سے فقط فریاد رہے، اب تو رہے بس تادم آخر ورد زباں اے میرے الہ، لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ۔ پھر فرماتے ہیں پہلو میں جب تک قلب رہے اور تن میں جب تک جان رہے، پہلو میں جب تک قلب رہے اور تن میں جب تک جان رہے، لب پہ تیرا ہی نام رہے اور دل میں تیرا ہی دھیان رہے۔ پہلو میں جب تک قلب رہے اور دل میں جب تک جان رہے، لب پہ تیرا ہی نام رہے، دل میں تیرا ہی دھیان رہے، جذب میں پراں ہوش رہے اور عقل میری حیران رہے، لیکن تجھ سے غافل ہرگز دل نہ میرا ایک آن رہے۔ ایک لمحے بھی میرا دل اللہ آپ سے غافل نہ ہو، اب تو رہے بس تادم آخر ورد زباں اے میرے الہ، لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ۔ کچھ اشعار حضرت مجذوب رحمۃ اللہ علیہ کے ہیں جو میرے محسن اشعار ہیں، میں نے اپنی زندگی میں ان کو خوب پڑھا ہے تنہائیوں میں بیٹھ کے اور مزے لیے ہیں، ذرا آپ بھی سن لیجئے۔ تمنا ہے کہ اب کوئی جگہ ایسی کہیں ہوتی، تمنا ہے کہ اب کوئی جگہ ایسی کہیں ہوتی، اکیلے بیٹھے رہتے یاد ان کی دل نشیں ہوتی۔ تمنا ہے کہ اب کوئی جگہ ایسی کہیں ہوتی، اکیلے بیٹھے رہتے یاد ان کی ہم دل نشیں ہوتی، ستاروں کو یہ حسرت ہے کہ وہ ہوتے میرے آنسو، ستاروں کو یہ حسرت ہے کہ وہ ہوتے میرے آنسو، تمنا کہکشاں کو ہے کہ میری آستی ہوتی، دکھاتے ہم تمہیں اپنے تڑپنے کا مزہ لیکن جو عالم بے فلک ہوتا، جو دنیا بے زمیں ہوتی۔ اور اگلا شعر تو عجیب ہے، فرماتے ہیں نہیں کرتے ہیں وعدہ دید کا وہ حشر سے پہلے، نہیں کرتے ہیں وعدہ دید کا وہ حشر سے پہلے،
دل بیتاب کی ضد ہے ابھی ہوتی یہی ہوتی. اللہ رب العزت نے وعدہ فرمایا ہے نا کہ اپنا دیدار قیامت کے دن کروائیں گے. وجوہ یومئذ ناظرہ الی ربہا ناظرہ. مگر دل بیتاب تو الگ چیز ہے نا. نہیں کرتے ہیں وعدہ دید کا وہ حشر سے پہلے, دل بیتاب کی ضد ہے ابھی ہوتی یہی ہوتی. علامہ اقبال نے خوب کہا, تیرے عشق کی انتہا چاہتا ہوں, میری سادگی دیکھ کیا چاہتا ہوں, ذرا سا تو دل ہوں مگر شوق اتنا, وہی لن ترانی سنا چاہتا ہوں. کہ وہ جو موسیٰ علیہ السلام نے سنا تھا نا جواب, لن ترانی تم نہیں دیکھ سکتے, کہا تھا اللہ میں آپ کو دیکھنا چاہتا ہوں, اور جواب میں رب کریم نے فرمایا تھا لن ترانی, آپ نہیں دیکھ سکتے. تو دل چھوٹا سا ہے مگر محبت کی انتہا دیکھیے کہ یہ چاہتا ہے کہ میں بھی اللہ سے دیدار کا سوال کروں اور اللہ مجھے بھی کہے لن ترانی, تو نہیں مجھے دنیا میں دیکھ سکتا. ذرا سا تو دل ہوں مگر شوق اتنا, وہی لن ترانی سنا چاہتا ہوں. بری بزم میں راز کی بات کہہ دی, بڑا بے ادب ہوں سزا چاہتا ہوں. ذرا دم کا مہماں ہوں اے اہل محفل, چراغ سحر ہوں بجھا چاہتا ہوں. واقعی ہمیں اس وقت کی قدر کرنی چاہیے. اللہ رب العزت ہمارے دلوں سے غفلت کو ختم فرما دے اور اپنی یاد ہمارے دلوں میں جما دے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.